दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स शामिल हैं और 9th क्लास की जो बुक है जान पहचान, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। 6th 7th 8th क्लास के जितने भी चैप्टर्स थे स्टेट के सिलेबस के वो हमने देख लिया था और पूरी बुक के MCQs क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं इनको सॉल्व करने के बाद हम MCQs क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। याद रखिए, स्टेट का प्रीवियस ईयर का जो भी उर्दू का क्वेश्चन पेपर आया है, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का नहीं है। तो अगर आप लोगों ने थियरी भी देखी है और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम जल्दी से चैप्टर्स जो हैं जो भी 9th और 10th की बुक में है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आपके सिलेबस में वो है त्रिलोक चंद महरूम। इनकी पैदाइश 1887 में हुई थी और 1966 में इनकी वफ़ात हुई है। त्रिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसाखेल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तिदाई तालीम पाई, फिर BA की सनद हासिल की। 1908 ईस्वी में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हुआ। 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। 1948 ईस्वी में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शेरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। उनका कलाम रुबाइयात महरूम और गंज मानी के नाम से शाया हो चुका है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे जो नज़्म है हिंदू मुसलमान, ये भी त्रिलोक चंद महरूम की लिखी हुई है। तो हम नज़्म देखते हैं और याद रखना है आपको हिंदू मुसलमान क्या है। तो नज़्म है और किसकी लिखी हुई है, तो ये त्रिलोक चंद महरूम की लिखी हुई है। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान, नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, एक सरजमीन है एक आसमान है, दोनों का यकजा सूदोजियाँ है। सूदोजियाँ कहते हैं नफ़ा नुकसान को, ना इत्तफाक़ी आज़ार जाँ है। आज़ार जाँ कहते हैं यानी कि जान को तकलीफ़ पहुँचाने वाली चीज़। मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौम पुरानी, कामरानी यानी कि कामयाबी है। और ये किसकी नज़्म है, हिंदू मुसलमान त्रिलोक चंद महरूम की। आगे है मीर बाकर अली देलवी। इनकी वफ़ात है यहाँ पर कि 1928 में इनकी वफ़ात हुई थी। इनके बारे में देखते हैं। मीर बाकर अली देलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबारों में बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें वर्षे में मिली थी। वह अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। शाहिद अहमद देलवी ने लिखा है कि मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता था। बज़्म कहते हैं यानी जहाँ महफिल सजी हो, और रज़्म कहते हैं कि अगर जंग का कोई सीन वो बताते हैं तो वो इस तरीके से बताते थे कि पूरा नक्शा खिंच जाता था। दास्तान कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग करते जाते थे। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम कुर्सी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खाने मकबल खान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी थीं। ये आपको याद रखना है, इनकी तीनों किताबों के नाम। आगे है बहादुर शाह का हाथी, और ये जो है ये मीर बाकर अली देहलवी का लिखा हुआ है। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। जब उस पर हमारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तोड़वा कर मौला बख्श के वास्ते ऊंचा करवा दिया कि वो माँ हमारी गुजर जाए। अकबर शाहसानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलबान यानी कि जो फील कहते हैं हाथी को, और फीलबान यानी कि जो हाथी रखते हैं। फीलबान बुखारा के एक सैयद थे, क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फीलबान को महाबत खान का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़ कर उन्हें जिंदा चीर डाला।
سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ دو ڈیڑھ برس کا اس کی گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے منوئے، اس کو بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے، تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہماری یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہہ دیتے دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا، مولا بخش یار چڑھی دلواؤ، یعنی کہ مجھے اپنے پہ چڑھا لو، اپنی سونڈ پہ بٹھا لو یا اپنے اوپر چڑھا لو۔ تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان سے کوئی کہتا کہ مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا۔ جب چڑکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھ سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے۔ بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور مروڑتا، غرض بہزار دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش وہ نوالا کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آوے، مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ اگر فیل خانے کے کسی آدمی نے بچوں کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ ہرچند سید صاحب کہتے کہ وہ بچہ تھا چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے۔ جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی یعنی کہ بیٹھ جاؤ، نکی آوے یعنی کہ پیر اٹھا لو، تو اٹھا لیا کرتا تھا، اور جو بچہ کہتا تھا اسی کے کہنے پہ وہ پیر رکھا کرتا تھا، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا کہ مولا بخش نکی آوے، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چڑکٹا ہرچند کہتا تھا کہ بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائیں۔ جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے، مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ ایک روز فیلبان نے بادشاہ سے عرض کی کہ حضور، مولا بخش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے، پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزر گیا۔ فیلبان نے ہرچند کہا، بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیلبان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی، حضور، مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا کہ بھائی، میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نے ہم سب کو اس واسطے دیا کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے، یعنی کہ ہاتھی کے پاس آنے سے نہیں روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ مولا بخش جب یہ بادشاہ کے روبرو آتا تھا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگو چلتا تھا، یعنی سر کو جھکا کر چلا کرتا تھا۔ تو یہ بہادر شاہ کا ہاتھی جو ہے میر باقر علی دہلوی کا لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے پریم چند سے بھی بہت سارے کوشچنس آتے ہیں، تو آپ کو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پریم چند، ان کی پیدائش 1880 میں ہوئی تھی اور 1936 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ وہ بنارس کے قریب ایک گاؤں لمہی میں پیدا ہوئے تھے۔
ان کا شمار اردو کے ابتدائی اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں زندگی کے روپ اپنے حقیقی مسائل اور کرداروں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ غربت اور افلاس میں جینے والا عام انسان، خصوصاً دیہاتی کسان اور مزدور، ان کے افسانوں کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ پریم چند نے سینکڑوں افسانے اور کئی ناول لکھے ہیں۔ پریم پچیسی، پریم چالیسی، دودھ کی قیمت اور واردات ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ افسانے بھی ہیں اور افسانوی مجموعے جو ہیں وہ اسی نام سے ہیں۔ آگے گودان، غبن، میدان عمل، بیوہ اور بازار حسن ان کے اہم ناول ہیں۔ اکثر پوچھ لیتا ہے کہ اس میں پریم چند کا افسانوی مجموعہ کون ہے، پریم چند کا ناول کون ہے، تو آپ اس کو دھیان سے دیکھ کر جائیے گا۔ پریم چند کی لکھی ہوئی کہانی ہے نادان دوست۔ تو ہم دیکھتے ہیں نادان دوست اس میں کیا ہے۔ کیشو کے گھر میں ایک کارنس کے اوپر ایک چڑیا نے انڈے دیے تھے۔ کیشو اور اس کی بہن شیاما دونوں بڑے غور سے چڑیا کو وہاں آتے جاتے دیکھا کرتے۔ سویرے دونوں آنکھ ملتے کارنس کے سامنے پہنچ جاتے اور چڑا اور چڑیا دونوں کو وہاں بیٹھا پاتے۔ ان کو دیکھنے میں دونوں بچوں کو نہ معلوم کیا مزہ ملتا تھا۔ دودھ اور جلیبی کی بھی سود نہیں رہتی تھی۔ دونوں کے دل میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے۔ انڈے کس رنگ کے ہوں گے، کتنے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، ان میں سے بچے کس طرح نکل آئیں گے، بچوں کے پر کیسے نکلیں گے، گھونسلہ کیسا ہے۔ لیکن ان باتوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ نہ اماں کو گھر کے کام دھندے سے فرصت تھی، نہ بابو جی کو پڑھنے لکھنے سے۔ دونوں بچے آپس میں سوال و جواب کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ شیاما کہتی، کیوں بھیا، بچے نکل کر پھر سے اڑ جائیں گے؟ کیشو عالمانہ غرور سے کہتا، ہے رے پگلی، پہلے پر نکلیں گے، بغیر پروں کے بیچارے کیسے اڑ جائیں گے؟ شیاما، بچوں کو کیا کھلائے گی بیچاری؟ کیشو اس پیچیدہ سوال کا جواب کچھ نہ دے سکا تھا۔ اس کے بعد ہے یعنی کہ شیاما کہتی ہے کہ جو چڑیا ہے وہ بچوں کو کیا کھلائے گی بیچاری۔ اس کے بعد اس طرح 3-4 دن گزر گئے۔ دونوں بچوں کی خواہش تحقیقات دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ انڈوں کو دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہو اٹھے تھے۔ انہوں نے قیاس کیا اب بچے ضرور نکل آئے ہوں گے۔ بچوں کے چارے کا سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ چڑیا بیچاری اتنا دانہ کہاں پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے؟ غریب بچے بھوک کے مارے چوں چوں کر کے مر جائیں گے۔ اس مصیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ کارنس پر تھوڑا سا دانہ رکھ دیا جائے۔ شیاما خوش ہو کر بولی، تب تو چڑیوں کو چارے کے لیے کہیں اڑ کر نہ جانا پڑے گا۔ کیشو نے، نہیں، تب کیوں جائے گی؟ شیاما کہتی ہے کہ کیوں بھیا، بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی؟ کیشو کا دھیان اس تکلیف کی طرف نہ گیا تھا۔ بولا، ضرور تکلیف ہوتی ہوگی، بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے، اوپر سایہ بھی نہیں ہے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت بنا دینی چاہیے۔ پانی کی پیالی اور چاول رکھ دینے کی تجویز منظور ہوئی۔ دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے۔ شیاما جو تھی وہ ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی۔ کیشو نے پتھر کی پیالی کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور اسے خوب صاف کر کے اس میں پانی بھرا۔ اب چاندنی کے لیے کپڑا کہاں سے آئے، یعنی اوپر سے ڈھکنے کے لیے۔ پھر اوپر بغیر چھڑیوں کے ٹھہرے گا کیسے؟ اوپر چھڑیاں کھڑی کیسے ہوں گی؟ کیشو بڑی دیر تک اسی ادھیڑ بن میں رہا۔ آخر اس نے یہ مشکل بھی حل کر لی۔ شیاما سے بولا، جا کر کوڑا پھینکنے والی ٹوکری اٹھا لاؤ، اماں کو مت دکھانا۔ شیاما دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی۔ کیشو نے اس کی سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ ٹھونس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا، دیکھ، ایسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے دھوپ جائے گی۔ شیاما نے دل میں سوچا، بھیا کیسے چالاک ہیں۔ گرمی کے دن تھے، بابو جی دفتر گئے ہوئے تھے، ماں دونوں بچوں کو سلا کر خود سو گئی تھی۔ لیکن دونوں بچوں کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ اماں جی کو بہلانے کے لیے دونوں دم روکے آنکھیں بند کیے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی معلوم ہوا کہ اماں جی اچھی طرح سو گئی ہیں، دونوں چپکے سے اٹھے اور بہت آہستہ سے دروازے کی سٹکنی کھول کر باہر نکل آئے۔ انڈوں کی حفاظت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کیشو کمرے سے جا کر ایک اسٹول اٹھا لایا، لیکن اس سے کام نہ چلا تو نہانے کی چوکی لا کر اسٹول کے نیچے رکھی اور ڈرتے ڈرتے اسٹول پر چڑھا۔ شیاما دونوں ہاتھوں سے اسٹول پکڑے ہوئے تھی۔ اسٹول چاروں
ٹانگیں برابر نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف زیادہ دباؤ پاتا ذرا سا ہل جاتا تھا۔ اس وقت کیشو کو کس قدر تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی یہ اسی کا دل جانتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے کارنس پکڑ لیتا تھا اور شیاما کو دبی آواز سے ڈانٹتا، اچھی طرح پکڑو ورنہ اتر کر بہت ماروں گا۔ مگر بیچاری شیاما کا دل تو اوپر کارنس پر تھا، بار بار اس کا دھیان ادھر چلا جاتا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے۔ کیشو نے جو ہی کارنس پر ہاتھ رکھا دونوں چڑیا اڑ گئیں۔ کیشو نے دیکھا کہ کارنس پر تھوڑے سے تنکے بچھے ہوئے ہیں اور اس پر 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں، جیسے گھونسلے اس نے درخت پر دیکھے تھے ویسا کوئی گھونسلہ نہیں ہے۔ شیاما نے نیچے سے پوچھا، بچے ہیں بھیا؟ کیشو، 3 انڈے ہیں، بچے ابھی تک نہیں نکلے۔ یہ ان لوگوں کی پکچر ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، شیاما اور کیشو۔ شیاما، ذرا ہمیں دکھا دو بھیا کتنے بڑے ہیں۔ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا جھنڈی لے کر آ نیچے بچھا دوں۔ بیچارے انڈے تنکوں پر پڑے ہیں۔ شیاما دوڑ کر اپنی پرانی دھوتی پھاڑ کر ایک ٹکڑا لائی۔ کیشو نے جھک کر کپڑا لے لیا اور اسے تہہ کر کے ایک گدی بنائی اور اسے تنکوں پر بچھا کر تہہ کر کے تینوں انڈے اس پر رکھ دیے۔ شیاما نے پھر کہا، ہم کو بھی دکھا دو بھیا۔ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا وہ ٹوکری تو دے، اوپر سایہ تو کر دوں۔ شیاما نے ٹوکری نیچے سے تھما دی اور بولی کہ اب تم اتر آؤ، میں بھی دیکھوں۔ کیشو نے ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لگا کر کہا، جا دانا اور پانی کی پیالی لے آ، میں اتر آؤں گا تو تجھے دکھا دوں گا۔ شیاما پیالی اور چاول بھی لے آئی۔ کیشو نے ٹوکری کے نیچے دونوں چیزیں رکھ دی اور آہستہ سے اتر آیا۔ شیاما نے گڑ گڑا کر کہا، اب ہم کو بھی چڑھا دو بھیا۔ کیشو، تو گر پڑے گی۔ شیاما، نہ گروں گی بھیا، تم نیچے سے پکڑے رہنا۔ کیشو، کہیں تو گر پڑی تو اماں جی میری چٹنی ہی کر ڈالیں گی، کہیں گی کہ تو نے ہی چڑھایا تھا۔ کیا کرے گی دیکھ کر، اب انڈے بڑے آرام سے ہیں، جب بچے نکلیں گے تو ان کو پالیں گے۔ دونوں پرندے بار بار کارنس پر آتے تھے اور بغیر بیٹھے ہی اڑ جاتے تھے۔ کیشو نے سوچا کہ ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں بیٹھتے۔ اسٹول اٹھا کر کمرے میں آیا، چوکی جہاں تھی وہیں رکھ دی۔ شیاما نے آنکھ میں آنسو بھر کر کہا، تم نے مجھے نہیں دکھایا، اماں جی سے کہہ دوں گی۔ کیشو، اماں جی سے کہے گی تو بہت ماروں گا، کہہ دیتا ہوں۔ شیاما، تو تم نے مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ کیشو، اگر گر پڑتی تو 4 سر نہ ہوتے۔ شیاما، یعنی وہ کہتا ہے کہ گر پڑتی تو تمہارا سر پھوٹ جاتا اور سر 4 ہو جاتا۔ شیاما، ہو جاتے، دیکھ لینا، میں کہہ دوں گی۔ اتنے میں کوٹری کا دروازہ کھلا اور ماں نے دھوپ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے کہا، تم دونوں باہر کب نکل آئے؟ میں نے کہا تھا کہ دوپہر کو نہ نکلنا۔ کس نے یہ کیواڑ کھولا؟ کیواڑ کیشو نے کھولا تھا، لیکن شیاما نے ماں سے بات نہیں کہی، اسے خوف ہوا کہ بھیا پٹ جائیں گے۔ کیشو کا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں شیاما کہہ نہ دے انڈے نہ دکھائے تھے، کیونکہ اس نے انڈے نہیں دکھائے تھے۔ اس وجہ سے اب اس کو شیاما پر اعتبار نہ تھا۔ شیاما صرف محبت کے مارے چپ تھی، اس قصور میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاید دونوں ہی باتیں تھیں، یعنی دوسری چیز تھی کہ وہ خود اس کے ساتھ شامل تھی اور دوسری یہ بھی چیز تھی کہ اس نے اپنی بہن شیاما کو انڈے نہیں دکھائے تھے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ بتا دے۔ ماں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر کمرے میں بند کر دیا اور آہستہ آہستہ انہیں پنکھا جھلنے لگی۔ ابھی صرف 2 بجے تھے، باہر تیز لو چل رہی تھی۔ اب دونوں کو نیند آ گئی۔ 4 بجے یکایک شیاما کی آنکھ کھلی، کیواڑ کھلے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کارنس کے پاس آئی، اوپر کی طرف تکنے لگی، یعنی دیکھنے لگی۔ ٹوکری کا پتہ نہ تھا، اتفاقاً اس کی نگاہ نیچے گئی اور وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر زور سے بولی، بھیا انڈے تو نیچے پڑے ہیں، بچے اڑ گئے۔ کیشو گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہے کہ تینوں انڈے نیچے ٹوٹے پڑے ہیں، پانی کی پیالی بھی ایک طرف ٹوٹی پڑی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سہمی ہوئی آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ شیاما نے پوچھا، بچے کہاں اڑ گئے بھیا؟ کیشو نے افسوسناک لہجے میں کہا، انڈے تو پھوٹ گئے۔ شیاما، اور بچے کہاں گئے؟ کیشو، تیرے سر میں دیکھتی نہیں ہے، انڈوں سے اجلا اجلا پانی نکل آیا ہے، وہی تو 2-4 دن میں بچے بن جاتے۔ ماں نے سوئی ہاتھ میں لیے ہوئے پوچھا، تم دونوں وہاں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ شیاما نے کہا کہ اماں جی چڑیا کے انڈے پڑے ہیں۔ ماں نے آ کر ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا۔ اب تو شیاما کو بھیا پر ذرا بھی ترس نہ آیا،
उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया है कि वो नीचे गिर पड़े। उसकी सज़ा, यहाँ पर सज़ा है, उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशु से पूछा, क्यों रे केशु, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशु, तू उसको थामे नहीं खड़ी थी? अब दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशु के सर उसका पाप पड़ेगा। हा, तीन जाने ले ली दुष्ट ने, मतलब अफसोस करके कहती है। केशु रोनी सूरत बनाकर बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशु को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के इल्ज़ाम में, यानी कि बदले में, उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ न दिखाई दी। ये कहानी जो है ये प्रेमचंद की लिखी हुई है और इसका नाम है नादान दोस्त। इस कहानी का नाम है कि उनको मालूम नहीं था बच्चों को कि ऐसा होता है कि चिड़िया के अंडे नहीं छूने चाहिए, और वो गलती कर बैठते हैं, हालांकि वो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, सिलेबस में कौन सा चैप्टर है। तो आगे है अख्तर शिरानी के बारे में। अख्तर शिरानी, इनकी पैदाइश कब हुई है? 1905 ईस्वी में, और 1948 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शिरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ महमूद खां शिरानी के बेटे थे। यानी अख्तर शिरानी किसके बेटे थे? महमूद खां शिरानी के। रियासत टोंक का माहौल निहायत इल्म परवर और ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने वाला था। अख्तर शिरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। उन्हें फ़ितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मनाज़िर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है। अख्तर शिरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि अख्तर शिरानी को जो है वो रूमानी शायर कहा जाता है। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। नज़्म, गीत और सानिट उनकी पसंदीदा असनाफ़ हैं। उनकी शायरी का कुल्लियात शाया हो चुका है। अख्तर शिरानी की नज़्मों का दूसरा अहम मौज़ू हुब्बुल-वतनी है। हुब्बुल-वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत के बारे में। उनकी नज़्मों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फ़िज़ा का एहसास होता है। अख्तर शिरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ, यानी कि उनका इंतकाल जवानी में ही हो गया था, जल्दी। अब यहाँ पर अख्तर शिरानी की एक नज़्म है, एक देहाती लड़की का गीत। इसको हम देख लेते हैं। एक देहाती लड़की का गीत, ये अख्तर शिरानी की लिखी हुई नज़्म है। सुनो, ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फ़ज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम मेह की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। यानी कि बूंदों की आवाज़ जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब ही माँ बाप की याद आ रही है। जब ही मसरूफ़ है आहो फ़ुगा में, आहो फ़ुगा यानी कि रोने और अपना गम ज़ाहिर करने में। जब ही गमगीन लय में गा रही है, यानी कि गम वाली आवाज़ में वो गा रही है। शिवालय में गुजर में जाग उठा, ठनाठन ठन की आवाज़ आ रही है। कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। तो अख्तर शिरानी की जो है ये नज़्म है, ये अख्तर शिरानी, इनकी नज़्म क्या है? एक देहाती लड़की का गीत। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर्स देखे। अगले क्लास में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको हम देख लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स की जितने भी कंटेंट हैं आपको अच्छे तरीके से थियरी विद क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मिल जाएँ। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिन लोगों का एग्ज़ाम है, ताकि वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।